فہد صاحب اس کا مطلب یہ سلیکٹڈ، اب نئی گورنمنٹ بھی کچھ نہیں بدلا ہے، سلیکٹڈ بھی ہے اور یہ ہائبریڈ رجیم بھی ہے. اب کسی کو تکلیف، اب بلاول صاحب بھی اس کا وزیر بننے کو تیار ہیں، شہباز صاحب وزیر اعظم بننے کو تیار ہیں. واٹ ہیز چینجڈ؟ دیکھیں دی اونلی تھنگ چینج از کہ جو اولڈ ویز آف ڈوئنگ پالیٹکس تھے وہ ریٹریٹ ہو گئے، ری ایمفسائز ہو گئے. 90s میں اسی چیز ہائبریڈ کا لفظ نہیں تھا. 90s میں کہتے تھے ٹروئکا ہے، یہی چیز تھی نا وہ کہ ٹروئکا ہے. وہ ٹروئکا جو ہے وہ ٹرم چینج ہوا، ہائبریڈ ہو گیا. فرق اس بار یہ تھا کہ ہائبریڈ ٹروئکا میں یہ تھا کہ جی یہ ایریاز ہمارے ہیں، یہ ایریاز آپ کے ہیں، اور بیچ میں کچھ گرے ایریا بھی ہے. اس بار یہ ہوا کہ نہیں جی سب آپ کے بھی ہیں، سب ہمیں مکس ہو گیا تھا. اب وہ اس ٹائم وہی چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، دیکھیں نا پہلے تو لٹرلی منسٹریوں کے اندر بھی ہائبریڈ ایلیمنٹ آپ کو نظر آ رہا تھا. پارلیمنٹ میں اندر بریفنگ دی جا رہی ہوتی تھی، پارلیمنٹ کے اندر جو ریزولوشنز پاس ہوتی تھی اس میں بھی ہائبریڈ ایلیمنٹ ووٹ اور نمبرز پورے کرا رہا ہوتا تھا. تو کیا اب وہ سارے ایلیمنٹس بھی اس گورنمنٹ میں چلیں گے؟ بڑے اشک. لیکن میرے خیال میں اصل جو ہے نا معاملہ وہ آئے گا الیکشنز کے بعد، کیونکہ یہ ابھی وہی کنٹینیوشن ہے. ہمیں لگ رہا ہے بڑا چینج آئے گا نہیں ہے، کھچڑی رہے گی. کوئکلی 10-15 سیکنڈ میں یہ جواب، یہ جو سلیکٹڈ اور ہائبریڈ کا کہ سلیکٹڈ اور ہائبریڈ ہے، بیکاز آئی وانٹ ٹو ٹیک یور ویو آن عدلیہ کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے. سلیکٹڈ اور ہائبریڈ سسٹم یہ ہے نا، وہ جو تنقید کرتے تھے اس لیے کرتے کہ تم اگر سلیکٹڈ ہو تو ہمیں قبول نہیں ہے، ہم سلیکٹ ہونے کو تیار ہیں. دیٹس ایفیکٹولی واٹ از گوئنگ آن. there is no other system we've known basically. ہائبریڈ ہی ہے Absolutely. اور یہ بھی سلیکٹ. مالک صاحب سر جب آپ نے اس ملک میں 2/3 دے دی تھی میجورٹی تو پھر افسروں کو ہتھکڑیاں لگنی شروع ہو گئی تھی. 12 منٹ کے اندر 12ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو گئی تھی. سملرلی عمران آئے، جب ان کے پاس پار تھی، ہم نے اس پہ بھی دیکھا کہ انہوں نے بھی پار کو کس طرح یوز کیا. انفارچونیٹلی ہائبریڈ سسٹم ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے رویوں کی وجہ سے زیادہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اینڈ اٹس ناٹ فیئر کہ ہم سارا بلیم کہیں اور ڈالتے ہیں. اپنا جو آٹوکریٹک ان کا بیہیویئر ہے نا، یہ کوئی امیر مومنین بن جاتا ہے، وہ ابھی نیا مورالٹی کا ورچو عمران خان کا آ گیا تھا، تو پھر خود یہ کافی رسپانسبل ہے سسٹم. فہد صاحب عدلیہ، عمران خان صاحب کھڑے ہو کے عدلیہ پر بہت تنقید کر رہے ہیں. میں نے بہت سے سابق ججز سے بات کی، بہت سوں سے بات کی جو بڑی چیف جسٹس سے بھی. ایک ویو جو بار بار کہ ہمارا ادارہ خراب ہو گیا، دے ڈونٹ پرابلی اگری ود جس طریقے سے عدلیہ نے اپنے آپ کو پچھلے چند دنوں میں ہینڈل کیا. نظام تو ننگا ہوا، لیکن جس ادارے کو شاید سب سے زیادہ اس سارے پروسیس میں نقصان پہنچا وہ عدلیہ. آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے میں یہاں تک اگری تو کروں گا کہ عدلیہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہمارا جو سیاسی بحران تھا اس کا حصہ بنا، لیکن میں یہ اگری نہیں کروں گا کہ اس کو بالکل ان آئسولیشن جو ہے وہ اس کی امیج کو نقصان ہوا، کیونکہ وہ ایک بحران میں ایک پلیئر تھے، ایک سٹیک ہولڈر تھے. اور مجھے لگتا یوں ہے کہ جس طریقے سے آئین کی وائلیشن کھلم کھلا ہو رہی تھی اور جو عدلیہ نے کہا اس کو باقاعدہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ ہم نہیں کرتے، اس میں عدلیہ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. ان کو کرنا ضروری تھا کہ وہ بھی سگنلنگ کریں کہ اگر آپ ہماری باتوں کو نہیں مانیں گے، ہمارے فیصلوں کو نہیں مانیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں کھلا تھا؟ کیونکہ میرے خیال میں واقعی مصرات کو تھریٹس آ کے نظام کدھر جا رہا ہے. تو وہ تو سپریم کورٹ، ایک سیکنڈ، نظام سپریم کورٹ تو کھلا ہوا تھا نا اس وقت. میرے خیال میں ان کی دونوں کورٹس کی جو آپس میں نظام کو بچانا کی، میرے خیال میں اس میں کوئی جورسڈکشنز کی کچھ ایشوز ہیں. جورسڈکشن الگ تھا، اپوائنٹمنٹ والی جورسڈکشن ہائی وہ کورٹ الگ تھی. ڈی نوٹیفیکیشن والا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور یہ ایک غیر آئینی کام ہے. کیا چیز؟ رات کو کھولنا؟ نہیں ڈی نوٹیفائی، ایک چیف ایگزیکٹو کا ڈی نوٹیفائی کرنا. میرے خیال میں وہ اب یہی تو عدلیہ کا کام ہے کہ اس کو کس طریقے سے دیکھیں. جس شخص کو پابندی تھی سپریم کورٹ کے پریمیسز میں انٹر ہونے پر، اس کی پٹیشنیں رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈمٹ کی ہیں، عدالتیں رات کو کھول کے. انفارچونیٹ ریالٹی ہے یہ کہ کئی جگہ پہ بہت سی چیزیں فہد صاحب یہ دیکھیں، اگر تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا، جن لوگوں سے میں نے بات کی کہ جی یہ سنڈے کو عدالت نہ کھولتے منڈے کو بھی یہ کیا جا سکتا، رات کو نہ ہوتا صبح بلا لیتے. ہو سکتا تھا یہ سب جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا ہے. حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر تو مارشل لا کا ڈر ہو، وہ شاید ایک وجہ ہے جس سے سپریم کورٹ رات کو اگر کھلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ممکن تھا کہ احسن بھون آپ نے، کے خیال میں خطرہ تھا؟ نہیں احسن بھون نے ان کو کہا کہ آپ بھی جواب دیا کریں. نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا بس. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ جو کنٹیمپٹ آپ رات کو لگا رہی تھی صبح بھی لگ سکتی تھی، یہ کام کروانا
کوئی مشکل نہیں تھا, عدالت فیصلہ دے چکی ہے, یہ کام حکومت کو کرنا ہی کرنا تھا, یہ پارلیمنٹ کو کرنا ہی کرنا تھا. ہم ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ججز کو ان تمام چیزوں کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی تو ہمیں جواب دینے پڑیں گے. 10 بجے ہائی کورٹ کی کھلی, 12 بجے سپریم کورٹ کی کھلی, ہمارے ساتھ کیا ہوگی اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ, ان کو نہیں پتا تھا. تو اٹ مینس دیر ور سرٹن تھنگس ان دا موشن جس کو جانتے بوجھتے بھی ان کو یہ سمجھتے ہوئے بھی یہ پریشر ایکسٹریم ڈیسیژنز لینی پڑی. سو یہ شاید ہمیں پتہ لگے 2 سال بعد 5 سال بعد, ججز کو پتہ تھی, they were not working in vacuum, ان کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. یا مالک صاحب معذرت کے ساتھ شاید بد اعتمادی کی فضا اس حد تک تھی. بڑی لائنز کلیئرلی لائنز ڈرا تھی اس دن, آج بھی کلیئرلی لائنز ڈرا تھی. مطلب آپ کا خیال آپ کے مجھے دکھانے کے لیے 2 وہ پرزنر وینز بھی آ گئی تھیں, پھر فوراً ٹی وی پہ دکھانا شروع ہو گئے جس میں پوری کابینہ آتی ہے. پریشر ڈال رہے تھے نا, پریشر پوری گیم بنی تھی, تو گیم بنی تھی, ایوری بڈی سب استعمال ہوئے, سب کچھ ہو. تو اس لیے وہ میں پھر آپ کو کہوں گا آفٹر لانگ کانورسیشن نے کہا 68 عدالت کی پروسیڈنگز کو پارلیمنٹ نہیں اٹھا سکتا, 69 ان کی پروسیڈنگز میں ہم نہیں گھس سکتے. ایک بار لگائی گئی ہے, وہ بار یہ بڑی لمبی بحث ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل کچھ اوور رائڈنگ آپ کے کلوزز ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں. 140 آپ کا سپریم کورٹ کین ایڈ کال ٹو ایڈ اینی ایگزیکٹو اگر اس کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا. دیکھیں انہوں نے فیصلہ کیا, وہ کنٹیمپٹ میں بلائیں گے, وہ کنٹیمپٹ لگا دیتے ہیں, وہ کنٹیمپٹ میں فارغ کر دیتے ہیں. This is the whole procedure that goes after this. یہ نہیں ہوتا میں نے آج فیصلہ دیا اگلے دن فوج بلا لیں گے. رک جائے. Contempt is a consequence of non-implementation of things, جس پہ علیحدہ پنشمنٹ ہے. امپلیمنٹیشن کروانا کورٹ کے پاس 140 دیتا, وہ تو بعد میں فیصلہ کریں گے. اس ہاؤس کے فلور پر no stranger is allowed, you know that, right? How did you get it done? بڑا اس پہ آپ پورا خدا دا واسطہ جو تسی پارلیمان وچ فوج نہ بڑھا دینا, اگلی باری تسی کہو گے کہ فوج جانی چاہیے, فلور پہ جانی چاہیے, اسپیکر کو گھسیٹ کے باہر نکالنے. خدا کا واسطہ سپریم کورٹ الٹیمیٹ آربیٹر آف لا, جس طرح وہ ایک بات سن لے, آخری بات کر دوں میں کلوز کرنے. نہیں ابھی کلوز, تہاڈا پروگرام سے لٹ پائی ہے. میرا پروگرام لٹ پا سکنا نا. وہ امریکن چیف جسٹس نے وارن برگر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے ایک بڑی, اس نے کہا وی آر باؤنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اینڈ کانسٹیٹیوشن از واٹ انٹرپریٹڈ ٹو بی. الٹیمیٹ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کون کرے گا؟ سپریم کورٹ کرے گی, آپ نہیں کریں گے. مالک صاحب آپ سے ایک سوال پوچھا, کیا کوئی ایسی خبر تھی آپ کے پاس اس رات کو کہ عمران خان واز ایون تھنکنگ کہ کسی اور کو نوٹیفائی کر دوں؟ سر ہمارے پاس تھی کہ نہیں تھی, لیکن جو لوگ پریشان تھے ان کے پاس خبر تھی. آپ کے پاس تھی؟ ہمیں ان سے سنی تھی. تسی تے انہاں دی ساری جڑی سن لیندے ہو نا, بڑی جد سر میں ہر ایک کی سنتا ہوں, میں تے تہاڈی بھی سن لینا. I have to close it, but let me tell you one. میں نے جتنے لوگوں سے بات کی, میں اگین آئی ایم سیئنگ کہ ہم چونکہ کانسٹیٹیوشن پہ اتھارٹی نہیں, اب یہ جو آرٹیکل کے تحت فوج بلا لینا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ دوسرے جو لوگ اس سے پہلے انہی کرسیوں پر بیٹھ کے گئے ہیں, none of them took it as seriously as you do. سب لوگوں کا ججز, سابق ججز ہوں, اہم لوگ جو ان عہدوں پہ ان کرسیوں پہ, سن لیجیے گا, جو بیٹھ کے گئے انہوں نے کہا ایک دن ہوتے ہیں سٹنگ ججز میں, انہی ججز کے ویو اور ہوتے تھے جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے سر, لیکن میں ایک آئینی قانون, میں صرف ایک ڈیموکریٹ کوئی نہیں ہوتا جس نے مارشلوں میں سرو کیا. سرونگ بڑا ڈیموکریٹ ہے. کے قانون کی انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی ہے, ان کا یہ خیال تھا نتھنگ واز ایز, جو کل تک انتظار نہیں کر سکتا. I did not hear one guy, 1 or 2 were neutral. ٹھیک ہے جی, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوتا نا تب بھی بہتر ہوتا. میجورٹی یہ بھی آپ واضح کہیں, سارے آئین اور قانون کو بہتر وہی بتا سکتا ہے جو ریٹائر ہو کو, جب بیٹھا ہوتا ہے اس کی بھی سننی ہوتی ہے, اس کی بھی سننی ہوتی ہے. بہتر وہ بتا سکتا ہے جس نے اس کا بوجھ نہیں اٹھانا ہوتا فیصلے کا, اس لیے اس کو بڑا مطلب آپ سمجھ گئے نا آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے تھے بوجھ ہے, جو بیٹھا ہے اس کے پاس بوجھ ہے, جو نہیں بیٹھا اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں, وہ آئین اور قانون کی بات کرتا ہے.